کبھی کبھی بارے کا معنی عن کے سے بھی ہوتا ہے، یعنی کہ عن البیت، الدرس السابع عن البیت، حول البیت بارے میں، گھر کے بارے میں۔ اب یہ الفاظ معنی ہے چونکہ، تو آپ لوگوں کو الفاظ معنی کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ رواقن، رواقن کہا جاتا ہے برآمدہ، برآمدہ جو گھر کے باہر جو برآمدہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے رواقن۔ فناؤن کہا جاتا ہے صحن کو، فناؤن کس کو کہا جاتا ہے؟ صحن کو۔ حمام، چونکہ جیسے گھر کے اندر ہوتا ہے انسان کو اس کو غسل کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک اور ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ بیت الخلاء جو باتھ روم کے معنی میں ہے آتا ہے، تو وہاں حمام نہیں بولے، ٹھیک ہے، چونکہ حمام غسل کی جگہ کو کہا جاتا ہے، تو حمام غسل خانہ۔ شقۃ، شقہ کہا جاتا ہے نارمل جو بڑی بلڈنگ ہوتی ہے جہاں پر 10 منزلیں، 12 15 20 25 منزلوں کی ہوتی ہے جو بلڈنگ، تو وہاں فلیٹیں ہوتی ہیں، تو شقہ کہا جاتا ہے فلیٹ کو۔ مکنست، جیسے کہ ہم کسی گھر کے اندر رہتے ہیں، کسی فلیٹ کے اندر رہتے ہیں یا کسی کمرے کے اندر رہتے ہیں، تو لازمی طور پہ الطہور شطر الایمان، یعنی کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، تو وہاں پر جھاڑو لگانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو جھاڑو کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکنست۔ اب نارملی آج کل کے دور کے اندر تو ہر کمرے کے اندر چونکہ سردیاں بھی آگے آ رہی ہیں، تو کمروں کے اندر لازمی طور پہ قالینیں ڈالتے ہیں، تو لہذا قالینوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سجادۃ، قالین۔ اب چونکہ سردیاں آ رہی ہیں ہم نے قالینیں بھی ڈالنی، چونکہ اس سے پہلے ہم بستر نہیں ڈالتے، صرف آپ نے رضائی تلائی کے اوپر ہی ہمارا انحصار تھا، اب بستر کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو فراشن کس کو کہا جاتا ہے؟ بستر، بستر۔ اب چونکہ آخری دن ہے، ان کے اندر چونکہ گرمیاں اور سردیاں دونوں مکس ہیں، ان دنوں کے اندر مچھر بہت زیادہ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا ہر ایک بندے کو کیا چاہیے؟ مچھردانی۔ تو مچھردانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناموسی، ناموسی ہے مچھر دانی، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل ویسے بھی ڈینگی ہو چکا ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنی صحت کا لازمی خیال رکھیں اور جہاں پر پانی کھڑا ہے اس سے بھی بچیں۔ بطانیہ، جیسے ہم نے بستر کا ذکر کیا ایسے ہی بطانیہ کہا جاتا ہے کمبل کو۔ آپ کو اچھا یہ وہ والا کمبل مراد نہیں ہے کہ جو آپ اوڑھتے ہیں، اس کو رضا چادر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لحاف، یہ بھی کس کو کہا جاتا ہے؟ بستر کے لحاف، بستر کے میں معنی میں لحاف، لحاف۔ حشیہ او فرشۃ، گدھا، وہ جانور والا گدھا نہیں ہے، وہ گدھا ہے، وہ خمار، ٹھیک ہے، حمار۔ سریر، چارپائی۔ حصیر، چٹائی۔ دولاب و خزانہ، دولاب اور خزانہ کہا جاتا ہے الماری کو، ٹھیک ہے، الماری۔ اب اس کے اندر ایک اور چیز ہے، اس کے اندر خانے ہوتے ہیں، خانوں کو کہا جاتا ہے، ایک خانہ ہو تو رفن، اور بہت سارے خانے ہو تو رفوفن، ٹھیک ہے۔ غسالہ، غسالہ کہا جاتا ہے ہر اس دھونے کے آلے کو، ٹھیک ہے، دھونے والی مشین، ٹھیک ہے۔ واشنگ، مشین۔ سلمن، کیونکہ ہم کسی بلڈنگ کے اوپر چڑھتے ہیں یا کسی دوسری منزل پہ جاتے ہیں تو سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو سلمن کس کو کہا جاتا ہے؟ سیڑھی۔ آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ان الفاظ کو اپنی زبان کے اوپر بھی لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ جیسے جملے ہم بنائیں گے تو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ جس جملہ جس لفظ کے کو ہم استعمال کریں گے جملوں کے اندر تو وہ آپ کے ذہن میں نہ ہو،
تو آپ غور سے دیکھیے گا اور غور سے پڑھیے گا اور اپنے زبان کے اوپر بھی لائیے گا، چونکہ جو بھی زبان ہوتی ہے بولنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ہم بار بار یہی کہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہ جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دیں. تو آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.